معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت اور دل فریب واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کا ذکر ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کمال و معجزات سے نوازا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کمال و معجزاتوں میں سے ایک معجزہ کا ذکر اس ویڈیو میں کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ کچھ دور جانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، زید، کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں میں قضائے حاجت کو جا سکوں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جگہ کا معائنہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں بھی جگہ نہیں ملی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہ جہاں تک جاتی تھی اور میں نے جہاں تک مشاہدہ کیا، تمام کی تمام جگہوں پر صحابہ اکرام کے خیمے لگے ہوئے ہیں، کوئی بھی جگہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ اتنا سننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زید، ادھر آؤ۔ حضرت زید کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے قریب گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، زید، سامنے جو وہ درخت تجھے دکھ رہا ہے، ان درختوں سے جا کر کہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم آپس میں مل کر ایک دیوار کی شکل اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لے کر میں درختوں کے قریب گیا اور درختوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ درختوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم ایک دیوار کی شکل اختیار کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ میرے منہ سے ان الفاظوں کا نکلنا تھا، درخت آگے پیچھے دائیں بائیں ہو کر اپنی جڑ سمیت اپنی جگہ سے نکل کر ایک دوسرے کے بازو بشکل دیوار کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت زید فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں تھوڑی جگہ خالی بچ گئی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے پھر ارشاد فرمایا، زید، جاؤ اور ان کنکروں اور بڑے بڑے پتھروں کو بولو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے
کہ تم ایک دوسرے سے مل کر اور ایک دیوار کی شکل اختیار کرو۔ حضرت زید جاتے ہیں اور ان پتھروں سے، ان کنکروں سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم ایک جگہ ہو کر ایک دیوار کی شکل اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ ان سے کہے، وہ چھوٹے چھوٹے کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر اپنی جگہ سے اچھلتے کودتے ہوئے جو ہے ایک دوسرے سے مل کر ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خوش ہو کر گیا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قضائے حاجت کے لیے یعنی استنجے کے لیے جگہ مکمل تیار ہو گئی ہے، لہذا آپ حضرت تشریف لے جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور جب ضرورت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو حضرت زید بن حارثہ سے ارشاد فرماتے ہیں، زید ان تمام درختوں سے اور ان کنکروں اور پتھروں سے کہو کہ یہ جہاں سے آئے تھے وہیں اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درختوں، تم لوگ جہاں سے آئے تھے تمام درخت اپنے اپنی جگہ پر چلے جائیں، جو پتھر جس جگہ سے چل کر آیا تھا وہ اپنی جگہوں کو پکڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن حارثہ ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھوں پر مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس واقعے کا میں خود گواہ ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو حاجت کو جانا ہے تو تمام درخت ایک دوسرے سے لگ کر دیوار کی شکل اختیار کر لیے، تمام جو ہے کنکر اور پتھر جو وہاں پر موجود تھے دیوار کی شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جب میں نے حکم دیا کہ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ تو تمام درخت جہاں سے آئے تھے اسی جگہ پر دوبارہ چلے جاتے ہیں، جو کنکری اور پتھر جہاں سے آئے تھے وہ اپنی اپنی جگہوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتوں میں سے ایک بڑا معجزہ ہے۔ حضرات محترم، کتنا ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ہم کو اور آپ لوگوں کو شرف حاصل ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے یعنی اپنی امتوں کے لیے رات کو روئے، دن کو روئے اور ہمارے لیے کتنی محنتیں مشقتیں اٹھائیں وہ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ پیارے اللہ کے پیارے حبیب نے ہمارے اور آپ تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے، تحفظ ایمان کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ وہاں پر کیا واقعات آپ کے سامنے کیا معاملات ہوا آپ لوگ بخوبی اس بات سے واقف ہیں، لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا دین یعنی دین مصطفیٰ، دین اسلام پر ہم تمام لوگ مکمل طور پر گامزن ہو جائیں انشاءاللہ۔ پیارے آقا کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے گا، ہم سبوں کی بخشش فرمائے گا۔ ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک یہودی آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، وہ سامنے جو درخت ہے اگر تو اسے اپنے پاس بلا کر اپنی رسول ہونے کا شہادت لے لے، یعنی وہ درخت جو ہے وہ آپ کے رسول ہونے کا گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص، میں اس جھاڑ کو نہیں بلاتا بلکہ تو خود جا اور اس جھاڑ سے کہہ کہ اللہ کے پیارے حبیب
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे अपने पास बुलाया है। अल्लाहु अकबर। ये यहूदी बड़ा खुश था। कहीं झाड़ कोई आवाज सुना करता है, कहीं झाड़ जो है और दरख्त किसी की बोली समझ सकता है। बड़ी खुश होकर जाकर बड़ी ही आहिस्ता आवाज में कहा, ए दरख्त, अल्लाह के रसूल ने तुझे याद किया है, अल्लाह के रसूल ने तुझे अपने पास बुलाया है। एकदम आहिस्ता आवाज में बोला। दरख्त जो है इतना सुनने के बाद मचल उठा और जो है कभी दाएं करवट लेता है, कभी बाएं हिलता है, कभी सामने जाता है, कभी पीछे को आता है और अपनी जड़ समेत झूमता हुआ आदमी की तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आकाए कायनात के करीब पहुंच जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस झाड़ को, उस दरख्त को जुबान से नवाजा और उस दरख्त से आवाज आती है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब ये आवाज उस यहूदी के कान से टकराती है, यहूदी आपके कदमों पर गिरता है और कलमा तय्यबा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है और मुसलमान हो जाता है। प्यारे, हम और आप कितने खुश नसीब हैं कि हमको और आपको अल्लाह ने नबी दिया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार नबी से हम लोगों को नवाजा। हमको और आपको अल्लाह के प्यारे हबीब जैसे तमाम नबियों के नबी का उम्मती होने का शर्फ हासिल है। हम और आप अपनी किस्मत पर जितनी भी नाज करें कम है। इसी तरह और वाकयात सुनने के लिए हजरात मोहतरम इस चैनल यानी सज्जाद आर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं ये वाकया आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये वाकयात कोई ऐरे गैरे किताबों से नहीं बल्कि मुअतबर किताबों से मैं आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ गो हूं हम तमाम लोगों को अच्छे आमाल करने का शौक व जज्बा इनायत अता फरमा। आमीन आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।